Ya Ali Madad. Otherwise, Rai Abu Ali Missionary, wise number 669. 29 of October, year 2004. My wise in Dallas, Tri-City Jamaat Khana. Ya Ali Madad. مومنو، پہلی دفعہ آپ کے اس جماعت خانے میں آیا ہوں. سوری. الحمدللہ بہت اچھا جماعت خانہ ہے. میں اپنی عمر میں بہت گھوما ہوں. آج میری 85 سال کی عمر ہوئی اور 11 سال کی عمر سے میں واضح کرتا ہوں. کہنے کا میرا مقصد یہ تھا کہ ایک زمانہ تھا، چھوٹی چھوٹی کوٹھڑیوں میں جماعت خانے تھے، پرانے مکان تھے. بعض جگہ بامبے، کراچی، بڑی جگہوں میں اچھے جماعت خانے تھے. لیکن اس جامعے کے اندر نئے نئے اور اچھے اچھے جماعت خانے دیکھ کے بہت دل خوش ہوتا ہے. دن بہ دن ہمارا اسماعیلی مذہب روشن ہو رہا ہے. اسماعیلی مذہب جو ہے ابھی بھی بہت سختیوں میں سے گزر رہا ہے، لیکن انشاءاللہ ایک دو اور جامعہ کے اندر ہماری جماعت ایک بڑے اونچے مینارے کے اوپر جس طرح سے لائٹ چلتی ہے ایسا ہوگا. میں اپنی بات شروع کرتا ہوں. ستگور کہہ رہے، سونا بیچی ساجن لیجیے، انے موتی کرے مول، ویسا جن کم چھوڑیے بھائی لوکا کرے بول رے، بھائی لوکا کرے بول. نور مولانا حاضر امام پہ صلوات پڑھو. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. اے مومنو، ہم لوگ بہت خوش نصیب ہیں. اس لیے خوش نصیب ہیں کہ اللہ کا جو نور ہے زمین کے اوپر ہر وقت موجود ہے اور موجود رہے گا. جب سے خدا تعالیٰ نے دنیا بنائی، دنیا میں اس کا نور موجود ہے. قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا علیکم نور مبینا. ہم نے بھیجا ہے تمہاری طرف ایک پروف بھیجا ہے، دلیل بھیجی ہے، تمہارے رب کی طرف سے آئی ہے، اور ہم نے نازل کیا ہے دنیا میں ظاہر نور، نور مبینہ. جو نور ایسی حالت میں ہے کہ تم کو نظر آئے. نارملی ہم نور کو دیکھ نہیں سکتے، کیونکہ جو نور ہے وہ انرجی ہے، پاور ہے، جیسے کہ الیکٹریسٹی. ہم کبھی بھی الیکٹرک کا جو کرنٹ ہے اس کو دیکھ نہیں سکتے، لیکن اس کی وجہ سے لائٹ ہوتی ہے، پنکھے چلتے ہیں، ہیٹر چلتے ہیں، ریفریجریٹر چلتے ہیں، اس کی ساری ایکٹیویٹیز ہم دیکھ سکتے ہیں. لیکن اس کے پیچھے جو الیکٹریسٹی ہے ہم اس کو دیکھ نہیں سکتے. خدا تعالیٰ کا کوئی بدن نہیں، اس کا کوئی آکار نہیں، اس کی کوئی شکل نہیں، اس کا کوئی رنگ نہیں، اس کا کوئی روپ نہیں،
اور وہ ہماری سمجھ سے بہت بالاتر ہے، تو پھر خدا کیا ہے؟ خدا نور ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، خدا جو ہے وہ زمین اور آسمانوں کا نور ہے، یعنی زمین آسمان اس کے نور کی وجہ سے حیات ہیں، چمک رہے ہیں، اور وہ نور دنیا کے اندر موجود ہے۔ اور اللہ کہتا ہے نور مبین، یعنی ایسی حالت میں ہے کہ تم اس کو دیکھ سکتے ہو۔ تو بھائی کہاں ہے وہ؟ کہاں ہے وہ نور جس کو خدا کہتا ہے کہ تم دیکھ سکتے ہو؟ رسول اکرم بیٹھے ہیں، حضرت بی بی عائشہ آپ کے حضور میں ہے، باتیں چیتیں ہو رہی ہیں۔ خود بی بی عائشہ کی یہ روایت ہے، یا رسول اللہ کیا ہم خدا کو دیکھ سکتے ہیں؟ اسی درمیان میں یہ سوال کیا اور دیکھا تو سامنے سے مرتضیٰ علی چلے آتے ہیں۔ پاک نبی کہتے ہیں عائشہ دیکھ یہ خدا کے چہرے والا آدمی آیا ہے، علی کا چہرہ ہے وہ خدا کا چہرہ ہے۔ علی کے لیے بہت سی روایات حدیث میں موجود ہیں۔ علی جو ہے وہ لسان اللہ ہے، یعنی علی کی زبان اللہ کی زبان ہے، عین اللہ ہے، اللہ کی آنکھیں اس کی آنکھیں ہیں، ید اللہ ہے، علی کا جو ہاتھ ہے وہ اللہ کا ہاتھ ہے۔ نبی کی بہت سی حدیثیں ہیں۔ میں امرتسر میں پیدا ہوا، مجھے وہ شخص بھی یاد ہے، چھوٹا تھا، مولوی عبید اللہ امرتسری، بڑا مشہور آدمی تھا، عالم تھا، سنی تھا۔ ہم لوگ پنجاب میں رہتے تھے تو سنیوں کا زور بہت تھا، اور ہمیں امام سلطان مرشد عطار نے فرمان کیا تھا پنجابی جماعت کو کہ تم سنیوں کے ساتھ دوستی رکھو، اور اپنی بیاہ شادی میں سنی مولوی کو بلاؤ، اور اسی طرح سے کوئی گزر جائے تو سنی مولا آ کے فاتحہ پڑھے۔ تو یہ سنی جو عالم تھا عبید اللہ امرتسری، اس نے ایک کتاب لکھی ارجح المطالب، ارجح المطالب، 600 پیج کی کتاب ہے اردو میں، نام لکھ لو اور ڈھونڈ کے پڑھو، ارجح المطالب، مرتضیٰ علی کی تعریف میں بھری ہوئی ہے۔ دیباچے میں لکھتا ہے میں سنی ہوں، مگر علم پڑھتے پڑھتے میں رہ نہ سکا کہ حضرت علی علیہ السلام کے لیے رسول پاک نے جو فرمایا ہے میں لوگوں کو نہ کہوں۔ میں نے جو لکھا ہے میں اپنی ریسرچ سے لکھتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ میرے کچھ سنی بھائی مجھ سے ناراض ہو جائیں، یہ جو حدیث میں نے سنائی ہے یہ بھی اس کتاب میں ہے۔ علی کا چہرہ ہے وہ خدا کا چہرہ ہے۔ مرتضیٰ علی کے لیے رسول کہتے ہیں کہ علی جو ہے حق اس کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے، اور جدھر علی ہے حق ادھر ہے۔ حق تو اللہ کا نام ہے، الحق، خدا کا ناموں میں ایک نام ہے الحق۔ نبی کہتے ہیں کہ حق ادھر ہے جدھر علی ہے۔ نبی کہتے ہیں علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ نبی کہتے ہیں کہ جو علی سے محبت رکھتا ہے اس کا ہی ایمان ہے، اور جو علی سے بغض رکھتا ہے وہ کفر ہے، نفاق ہے۔ حب العلی ایمان، علی کی محبت کا نام ہی ایمان ہے۔ حب العلی ایمان،
बुग़्ज़हु कुफ्र निफाक, जो उसको उसके साथ बुग़्ज़ रखता है वो कुफ्र करता है, निफाक करता है। अली खुदा का नूर है, मोहम्मद खुदा का नूर है। 1000 साल हुआ जलालुद्दीन रूमी ने मसनवी लिखी। जलालुद्दीन रूमी शायर न था, लेकिन शम्स की मोहब्बत ने, शम्स तबरेज की मोहब्बत ने उसे शायर बना दिया। हालांकि बहुत से स्कॉलर्स का ये कहना है, गैर कौम के स्कॉलर्स, यूरोपियन स्कॉलर्स का, कि उसके शागिर्दों ने मसनवी का बहुत सा हिस्सा लिखा है उसके नाम से। मैं ये नहीं मानता, क्योंकि उसकी लैंग्वेज ऐसी है। उसने इस किस्म की बहुत सी हदीसों का भी जिक्र किया है। तो मैं आपको ये कह रहा था कि ये जो अली है वो अली नहीं कि जो 63 बरस की उम्र में मदीना के अंदर राज किया और कूफा में मारा गया, वो अली की बात नहीं करता। वो तो बदन था। अब्दुर्रहमान इब्न मुलजम ने तलवार मारी, दूसरे दिन शहीद हो गए। वो अली खलीफा थे, वो अली इंसान थे। तो मैं किस अली की बात करता हूं? अरे अल्लाह के नाम है अली। अली खुदा खुद अली है, और खुदा जो है वो नूर है। और अब वो ये कह रहा है कि जमीन के अंदर मेरा नूर जाहिर है। हाँ, वो नूर इस अली में जाहिर हुआ, लेकिन बदन नहीं उसका नूर। और वो नूर सिर्फ अली से शुरू हुआ ऐसा नहीं। रूमी कहता है, अल्लाह कहता है, ऐ मोहम्मद अगर तू न होता तो मैं खलकत न बनाता, लेकिन ऐ मोहम्मद और अगर अली न होता तो मैं तुझको भी न बनाता। वाह! मैं दोबारा कहूं आपको, रूमी लिखता है कि ऐ मोहम्मद, अल्लाह कहता है उसको, ऐ मोहम्मद अगर तू न होता तो मैं खलकत न बनाता, क्रिएशन न बनाता, लेकिन अगर अली न होता तो मैं तुझे भी न बनाता। नबी की हदीसें पढ़ने से हमें इस्माइली मजहब का बहुत पता लगता है। नबी की बात ऐसी हदीसें हैं कि जो आम लोगों को पता नहीं, हालांकि किताबों में लिखी है। रसूल फरमाते हैं, मैं हर नबी के साथ था। यानी कैसे साथ था? मोहम्मद का जो नूर है वो हर नबी में मौजूद था। और खुदा ताला ने सबसे पहले मोहम्मद के नूर को अपने नूर से जुदा किया तो खुद अली बना और मोहम्मद रहमतुल लिल आलमीन बना। मोहम्मद के नूर से सारी क्रिएशन बनाई। मोहम्मद का नूर है जो खुदा ताला की रहमत की पर्सोनिफिकेशन है। खुदा ने अपनी रहमत को एक इंसानी लिबास के अंदर बनाया, ये मोहम्मद है। और खुदा ने अपनी ताकत को अली में दाखिल किया। अली मोहम्मद यक खुदा। सदरुद्दीन कहते हैं, हमारी पुरानी जबान में कोई 60 बरस के आदमी होंगे, उनको पुरानी जूनी जबान की जब दुआ याद होगी तो पंजपाठी में था, अली मोहम्मद यक खुदा हक शनासी दफे बला ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अली अमीरुल मोमिनीन अलीउल्लाह। उस वक्त हम अली सही अल्लाह कहते थे। हमारा जो मजहब है उसकी सारी बेस नूर है। हम लोग नूर परस्त हैं। मैं उसका सबूत दूं आपको। आप में से बहुत से जिन्होंने मौलाना सुल्तान मोहम्मद शाह का दीदार किया है। अब तो ऐसा कोई नहीं कि अली शाह बाप का दीदार किया होवे, लेकिन मौलाना सुल्तान मोहम्मद शाह का दीदार करने वाले बहुत से यहाँ बैठे हैं। 48 में जौमे का ये सुल्तान
گزر گیا تو ہمارا امام تو نہیں گزرا. مولانا سلطان محمد شاہ کا بدن گزر گیا کیونکہ مٹی کا بنا ہے. ماں کے پیٹ سے باہر نکلا، چھوٹا تھا، بڑا ہوا، جوان ہوا، بوڑھا ہو گیا، گزر گیا، لیکن نور قائم ہے. آج وہ نور ایک بدن میں اگلے میں رہتا ہے. مولانا شاہ کریم صلوات اللہ جو ہیں وہ وہی نور کے حامل ہیں. معاف چاہتا ہوں. نور جو ہے کبھی مرتا نہیں. نور ہمیشہ موجود ہے، ہمیشہ موجود رہے گا. زمین آسمان فنا ہو جائیں گے مگر نور موجود ہے. یہ نور امامت کا نور ہے اور اس نور کو سمجھنا آسان نہیں. یہ آنکھیں نور کو دیکھ نہیں سکتی، اس لیے اس کو ایک قالب میں ڈال دیا خدا تعالیٰ نے. ہم اس کو امام کہتے ہیں. امام سر تپا نور ہے، اللہ کا نور ہے، پاک ہے، طاہر ہے. ہم کہتے ہیں پوتر ہے. اس کا ہاتھ لگے وہ چیز بھی پاکیزہ ہو جاتی ہے کیونکہ خدا کا نور ہے. خدا کا بدن نہیں، ہم دیکھ نہیں سکتے. خدا نے اپنی ذات کو، اپنی نور کو امام کے اندر رکھ کے اس کو ساری دنیا کا امام بنایا. ہم حضرت امام کے بدن کو نہیں مانتے مگر عزت ضرور کرتے ہیں اس لیے کہ اس میں نور ہے. جس برتن کے اندر دودھ ہوتا ہے ہم اس برتن کی عزت کرتے ہیں. ہمیں دودھ سے مطلب ہے، برتن سے مطلب نہیں. لیکن اس برتن کو بہت صاف رکھتے ہیں اس لیے کہ اس میں دودھ والا برتن ہے. اس لیے امام کا جو بدن ہے وہ ایسا ہی پاک ہے کہ اس جیسا ساری دنیا کے اندر کوئی پاک نہیں. اگر وہ آنکھ سے دیکھتا ہے تو وہ چیز اس کے نور کو کھینچتی ہے، یعنی اس سے فائدہ لیتی ہے. مجھے یہ بات کرتے کرتے میں پیچھے چلا گیا، 1935 پہ چلا گیا. آج 1935 کو 69 ایئرس ہو گئے. دلی کا شہر ہے، رات کا وقت ہے، ایک بہت بڑا جلسہ ہے. سارے ہندوستان کے بڑے مسلم لیڈر سب ادھر موجود ہیں. علامہ سر محمد اقبال کھڑا ہوا، تلاوت ہو چکی. میں اس وقت اسکاؤٹ کی یونیفارم میں اپنی ڈیوٹی کے اوپر تھا. علامہ اقبال کھڑے ہوئے، مولانا سلطان محمد شاہ شان و شوکت سے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ سلطان العظیم نورانی چہرہ ہے. علامہ اقبال مولا کی طرف ہاتھ کر کے 40,000 کا مجمع تھا. آ رہا کہ خاک راہ بنظر کیمیا کند، صاحب کی طرف ہاتھ کر کے ساری لوگوں کو کہتے ہیں آ رہا کہ خاک راہ بنظر کیمیا کند، سگرا ولی کند مگسرا ہما کنند. یہ وہ ہستی ہیں کہ اگر خاک کے اوپر نظر ڈالتے ہیں تو کیمیا بن جاتی ہے، اور اگر وہ کتے کو دیکھتے ہیں تو کتا ولی بن جاتا ہے، اور اگر وہ مکھی کو دیکھتے ہیں تو مکھی ہما بن جاتی ہے. کیا تعریف کی. امام کی طرف ہاتھ کر کے کہہ رہا ہے کہ یہ وہ ہے، یہ ذات وہ ہے کہ خاک کو دیکھے تو وہ کیمیا بن جائے. اور حقیقت ہے کیونکہ اس کی نظر میں نور ہے، اس کی زبان کے بولنے میں نور ہے، اس کے ہاتھ میں نور ہے. ہم نے امام کو جانا نہیں اور جاننے کی کوشش بھی نہیں کی. یہ نور ہمیشہ سے چلا آتا ہے. زمین آسمان کچھ نہیں بنایا،
فرشتوں کو ایک دن اکٹھا کیا اللہ نے. اب یہ قرآن میں آپ کو لے جاتا ہوں. یہ قرآن ہم کو کہہ رہا ہے کہ خدا نے فرشتوں کو کہا میرا ارادہ ہے کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بناؤں. تو فرشتے کہنے لگے یا اللہ ہم کیا تیرا حکم نہیں مانتے؟ نہیں یہ بات نہیں، میں جو جانتا ہوں تم نہیں جانتے. ابھی فرشتے جو ہیں نور سے پیدا ہوئے ہیں، لیکن انسان کو جو بہت سی چیزیں کمال کی خدا تعالی نے دی ہیں وہ فرشتوں کو نصیب نہیں. ہم کو جو انٹیلیجنس دی ہے نا فرشتوں میں نہیں ہے. فرشتے تو حکم کے آدھین ہیں، حکم بردار ہیں. فرشتے ہنستے نہیں، روتے بھی نہیں. جو احساسات اور جذبات انسان میں ہیں فرشتوں میں نہیں ہیں. انسان کو خدا نے علم دیا، فرشتوں میں علم نہیں ہے، مگر پاک ہے کیونکہ نور سے پیدا ہوئے ہیں. کچھ عرصہ بعد خدا ایک کسی دوسرے کو اپنے ساتھ لے آیا. فرشتے اس کو دیکھ کے ہکے بکے رہ گئے. دیکھو یہ ہے جس کو میں لایا ہوں، یہ میرا خلیفہ ہے. آدم علیہ السلام کو لے آئے. اچھا میں تمہیں کچھ سوال کرتا ہوں. تو فرشتوں کو کچھ سوال کیے، فرشتے جواب نہ دے سکے. اس کو پوچھا تم بول تو وہ فر جواب دینے لگا. تو اللہ کہتا ہے دیکھا تم نہیں جانتے جو یہ جانتا ہے. کرو سجدہ اس کو. سب سجدے میں کہ یہاں سجدے کا مطلب سر جھکانے کی بات نہیں ہے. سجدے کا مطلب ہے سبمٹ ہو جاؤ، اپنا آپ اس کو دے دو. سب نے سجدہ کیا، سبمٹ ہو گئے. یہاں سبمٹ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ آدم کے حکم کے اندر آ گئے. اور واللہ باللہ ایک انسان کے جو اعلیٰ درجے کی انسانیت درجے پہ ہے، اور وہ انسان وہ ہے کہ جو خدا سے نزدیک ہے، جس کے دل میں خدا کا نور چمکتا ہے. نور سب میں ہے لیکن نور چمکتا ہے. فرشتے اس کے آدھین ہیں. فرشتے اس کا سلام کرتے ہیں. تینے دیو لوگ پرنام کرے. پھر کہتے ہیں کہ اس کو یہ فرشتے ہیں سلام کرتے ہیں. آدم علیہ السلام میں کون سی چیز تھی؟ خدا نے اس کو علم دیا. علم نور ہے، عقل نور ہے، قوت نور ہے، رحم نور ہے. خدا تعالیٰ کے جو ایٹریبیوٹس ہیں، خدا تعالیٰ کے جو صفاتی نام ہیں، ان ناموں میں سے بہت سی چیزیں انسان کو خدا نے دی ہیں. خدا رب ہے. رب کہتے ہیں پالنے والے کو. بہت سے چھوٹے رب یہاں بیٹھے ہیں. یہ طرف ماں رب ہے، ماں پالتی ہے. جس طرح خدا پالتا ہے، ماں چھوٹا رب ہے لیکن رب ہے. رب کہتے ہیں پالنے والے کو. خدا تعالیٰ رحیم ہے تو ماں کے اندر جو رحم ہے اس نے اپنی رحمت میں سے یہ رحم ماں کو دیا ہے. خدا تعالیٰ کی صفتوں میں سے بہت سی صفتیں ہمیں بخشی گئی ہیں چھوٹی لیول میں. جو انسان خدا کی ان دی ہوئی صفتوں کے اوپر عمل کر کے اپنا روحانی درجہ بڑھاتا ہے، واللہ باللہ فرشتے اس کو آ کے ملتے ہیں، سلام کرتے ہیں. وہ فرشتوں کو دیکھ سکتا ہے اور اس کے اوپر فرشتے نازل ہوتے ہیں. نبیوں کے اوپر تو ہے ہی، لیکن وہ انسان کے جو نبی نہیں ہیں، خدا تعالیٰ کے دوست ہیں، خدا تعالیٰ کے بندے ہیں، خدا تعالیٰ کے عاشق ہیں، خدا تعالیٰ کے ذاکر ہیں، ان کے اوپر بھی فرشتے اترتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نور کو آدم میں ڈالا اور آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنایا. یہاں خلیفہ کا مطلب ہے ڈیپوٹی. دوسرے نمبر پہ خلیفہ کہتے ہیں وائس روئے کو.
خلیفہ کا یہ بھی مطلب ہے کہ جانشین. مالک بہت دفعہ اپنی بہت سی اتھارٹی کسی نوکر کو دے دیتا ہے. اوکے میں تیرے کو $1000 کا چیک لکھنے کی اتھارٹی دیتا ہوں. اس طرح خدا تعالیٰ نے اپنے اس خلیفہ کو اپنی اتھارٹی دی. اب میں آپ کو ایک اور چیز کہوں. اللہ تعالیٰ کے ناموں میں ایک نام ہے رؤوف رحیم. رؤوف کہتے ہیں ترس کھانے والا، اور خدا ترس کھاتا ہے. جب کسی کو دکھ میں دیکھتا ہے ہمیں ترس آتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو بھی ترس آتا ہے. اور ہمارے اندر جو ترس ہے وہ اس کے ترس میں سے ملا ہوا ہے. تو اللہ کہتا ہے کہ خدا ہے وہ رؤوف رحیم ہے. لیکن سورۃ توبہ کے اندر اللہ کہتا ہے کہ رسول جو ہے وہ رؤوف رحیم ہے. اگر خدا رؤوف رحیم ہے تو اللہ کہتا ہے محمد رسول اللہ رؤوف رحیم ہے. تو اب مجھے بتاؤ کہ خدائی صفت دی نا محمد کو. محمد کو خدا نے اپنا ایٹریبیوٹ دیا رؤوف رحیم. خدا بھی ہے، محمد بھی ہے. یہی چیز حالت رسول اکرم نے ہم کو مرتضی علی کے لیے کہی، عام لوگوں کے سامنے نہیں کہی. اس وقت کے جو سیاسی حالات تھے وہ ایسے حالات تھے دینداروں کہ لوگ جاہل تھے، بڑے مغرور تھے، ظالم تھے، بے رحم تھے. لڑکی پیدا ہوتی تھی تو دفن کر دیتے تھے اس لیے کہ کوئی داماد نہ بنانا پڑے. چلتے چلتے بھوک لگتی تھی تو کوئی بیل کو چھری ماری، اتنا گوشت کا ٹکڑا لے لیا، آگ نہیں ملی تو کچا کھا لیا. یہ ایسے لوگ تھے. ان کے اندر رسول اللہ یہ چیز، سٹل چیز، لطیف چیز کہ اللہ نور ہے، ان کو نہیں کہتے تھے، سمجھ نہیں سکتے تھے. لیکن ایسے لوگ تھے. اور ہر زمانے کے اندر کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو اللہ کے نزدیک آتے ہیں. میں نے بہت سی اپنی وعظوں کے اندر ان شخصوں کا ذکر کیا ہے. ابو ذر غفاری تھے، حضرت سلیمان فارس تھے، ساسا بن سوہان تھے. ایسے 40 لوگ تھے کہ جو اعلیٰ درجے کے لوگ تھے، جو خدا تعالیٰ کی صفات کو جانتے تھے. ان لوگوں کو دروازے بند کر کے چھپ کے اسماعیلی مذہب سکھاتے تھے. اس وقت نام اسماعیلی مذہب نہیں تھا، لیکن ہماری اصل تو ادھر سے چلی آتی ہے نا، اس کے لیے میں نے نام دے دیا. ست پنتھ سکھاتے تھے، نیاز نکالتے تھے، کھجوروں کے اندر سے گٹھلیاں نکال کے رسول خود اپنے ہاتھ سے ایسا مسل کے سکریت کے طور پہ دیتے تھے. نام سکریت تو ابھی نکلا، حقیقت چلی آتی تھی. ہندوستانی نام ہے بہت سے ہمارے جماعتی افیئرز کے اندر، لیکن اس کی اصل رسول اللہ سے چلی. یہ جو نیاز گھٹ پاٹ ابھی ہم پیئیں گے، نبی کریم اپنے ہاتھ سے پیالی بھر کے پلایا کرتے تھے، سکریت دیتے تھے، جورا دیتے تھے، کبھی کبھی نادی بھی کرتے تھے، مہمانی لیتے تھے، بیت الخیل کا کام کرتے تھے. کون سی ایسی چیز ہے ہمارے مذہب کی جو رسول نہیں کرتے تھے؟ تو کیا مشنری صاحب یہ باتیں کتابوں میں ہیں؟ ہاں ہیں. میں تو اس وقت نہیں تھا. کتابوں میں ہے. نبی کریم چھانٹا دیتے تھے، اور کبھی کبھی جب ریسٹ روم میں سے آتے تھے باہر وضو کرتے تھے تو گیلے ہاتھوں سے اپنے بدن پہ ایسا چھانٹا دیتے تھے اپنے کپڑوں کو پاک کرنے کے لیے. یہ رسم طہارت تھی. چھانٹا دیتے تھے. ان کا ایک سیکرٹری تھا انس بن مالک، 10 برس نبی کریم کی خدمت کی. بیمار پڑا، نبی اس کو دیکھنے گئے، پانی منگا کے وضو کیا
اور اس وضو میں سے اس کے سینے اور گردن پہ چھانٹا دیا، وہ اٹھ بیٹھا، اچھا ہو گیا۔ ہمارا اسماعیلی جو مذہب ہے عام لوگوں کو پتا نہیں، خود بہت سے اسماعیلی بھی ڈھچو پچو ہیں، سنیوں سے ملتے رہتے ہیں، ان کی باتیں سنتے ہیں، تم لوگ مسلمان نہیں ہو، کافر ہو۔ بھئی کیا ہوا؟ تم نماز نہیں پڑھتے، تو کیا نماز تو یزید بھی پڑھتا تھا اور شہید کر دیا۔ عبد الرحمن ملجم جو تھا وہ نماز پڑھ کے اٹھ کے علی کو اس نے قتل کیا، اور وہ غلام کے جو حضرت عمر کا غلام تھا اس کی بگڑ گئی اپنے سیٹ کے ساتھ، تو وہ بھی نماز پڑھتا تھا، اس نے عمر خلیفہ کو قتل کر دیا۔ نماز کوئی بڑی چیز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ضرور کہا ہے کہ وقت پہ نماز پڑھا کرو، لیکن خدا ایمان کی صفت بتاتا ہے۔ ایمان کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، آمنت باللہ، اللہ پہ ایمان لاؤ، وملائکتہ، اور اس کے فرشتوں پر، وکتبہ، اور اس کی کتابوں پر، ورسلہ، اور اس کے رسولوں پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے اوپر۔ یہ ایمان کی نشانی ہے۔ اس میں کہاں لکھا ہے کہ تم زکوٰۃ دو یا نماز پڑھو؟ ایمان کی نشانی یہ ہے کہ اللہ اس کے فرشتوں کے اوپر، اس کی کتابوں کے اوپر، اس کے رسولوں کے اوپر، اور قیامت کے دن حساب دینا ہے، اس پر ایمان لاؤ، کہ یقین کرو کہ یہ سچ ہے، یہ ایمان ہے۔ باقی اس ایمان کو، اس گلدستے کو پانی دیتے رہنا چاہیے تاکہ یہ ہرا رہے اور پھلے پھولے۔ اس لیے نماز پڑھو، دسون دو، نیاز پیو، سپرید کھاؤ، جھرا کھاؤ، جماعت کھانے آؤ، تسبیحاں نکالو، عاجزی کرو، گناہ کی معافی مانگو، اس کی رحمتیں مانگو۔ یہ اس ایمان کو ایک قسم کی مدد دیتے ہیں، خوراک دیتے ہیں، جس سے ایمان ہرا رہتا ہے، تازہ رہتا ہے۔ اللہ نے لعنت کی ہے کہ جو آدمی نماز پڑھے اور زکوٰۃ نہ دے گئے۔ کئی لوگ ہیں ہمارے مذہب کے اندر دسون نہیں دیتے، کچھ ایسے ہیں کہ دسون تھوڑی دے دیتے ہیں۔ آج میں تو آپ کو کہنا چاہتا ہوں، دینداروں، میں آپ کو ایک بات بیچ میں کہوں، بہت سو کو پتا بھی ہوگا، کہیں کہیں میں نے کہا بھی ہے۔ 11 مارچ 1946 ڈائمنڈ جوبلی بامبے میں 10ویں مارچ کو ہو گئی، یہ دوسرے دن کی بات ہے۔ 68 مشنریز اس وقت تھے ہندوستان کے اندر، پاکستان نہیں بنا تھا۔ 68 مشنریوں کی مہمانی میں بنی سلامت ماں باپ بیٹھے ہیں۔ میری 27 برس کی عمر، سب سے چھوٹا آدمی میں تھا اس وقت، اور مجھے بلا کے حکم دیا کہ افریقہ جا کے مشنری بناؤ، مشن سینٹر کھولو۔ ہم ان کو دعوت مولا کہتے ہیں، دیکھو جماعت کو کیا چیز چاہیے، ایسی واز کرو۔ تو میں دل میں کہتا ہوں، ہمت نہ ہوئی پوچھنے کی، لیکن دل میں مجھے خیال ہوا ہے، مجھے کیا پتا کہ جماعت کو کیا چاہیے۔ حق بات کہنا، کوئی سے ڈرنا نہیں۔ سر پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں میرا ہاتھ تیرے سر پہ ہے، اس لیے مجھے جو کہنا ہوتا ہے میں کہہ دیتا ہوں، میں ڈرتا نہیں ہوں کسی سے بھی۔ اے مومنو، جو آدمی دسون نہیں دیتا وہ حلال کا کھانا نہیں کھاتا۔ دسوند بہت ضروری ہے۔ دسوند ہے کیا؟ پیر گنان میں کہتے ہیں پہلی دسوند پیر علی۔ ابھی یہ اس وقت کی بات کرتے ہیں کہ جب پیری جوما شروع ہوا تھا، وہ محمد ہے، پیر محمد ہے، کیونکہ پیر صدر دین، پیر حسن کبیر دین، پیر تاج الدین، پیر شمس الدین، پیر نور محمد، یہ سب کے اندر نبی کا نور ہے، اور یہ لوگ نبی کی اولاد ہیں۔ جس طرح حاضر امام نبی کی اولاد ہے، آل رسول ہے،
اور اسی طرح سے پیر بھی آل رسول ہے، کیونکہ پیر حضرت امام کی فیملی میں سے باہر نہیں ہو سکتا، فیملی کا ممبر ہونا چاہیے، بیٹا ہوئے، بھائی ہوئے، چاچا ہوئے، لیکن وہ حضرت امام کا ریلیٹو ہونا چاہیے، نزدیک کا ریلیٹو، وہی پیر بن سکتا ہے۔ ہاں ایسا ہوا ہے کہ مریدوں میں سے اعلیٰ درجے کے انسان پیدا ہوئے، جیسے کہ وزیر اسماعیل گرانگ جی تھے، گزر گئے تو علی شاہ ماں باپ کہتے ہیں میں اس کو پیر کا درجہ دیتا ہوں۔ پھر سبز علی گزر گئے تو مولانا سلطان محمد شاہ نے کہا میں اس کو پیر کا درجہ دیتا ہوں۔ لیکن موت کے بعد زندگی میں کوئی پیر نہیں بن سکتا، پیر صرف حضرت امام، اس وقت حضرت امام خود پیر ہے، یہ پیر ہے، یہ محمد کا نور ہے، امام ہے وہ علی کا نور ہے، یہ چیز ہمیں ضرور سمجھنی چاہیے۔ ابھی پیر کہتے ہیں، یہ پھر صدرالدین کہتے ہیں کہ پہلی دستبند تو پیر ہی علی، یعنی وہ پیر نے کیا دستبندی ہوگی؟ اس وقت کا کوئی کوائنس تو نہیں تھے، نہ جائز ڈالر تھے، نہ کوئی اور کوئی کوائن تھے، کرنسی نہیں تھی، بستی ہی نہیں تھی۔ اے مومن، ہم لوگ یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ ہمیں اگر $1000 آمدنی ہوئی تو $125 8واں حصہ ہم دسوند دیتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں ہم نے دسوند دے دی۔ بھول گئے ہو یہ سانس کس نے دیے؟ سانس لیتے ہو کس نے سانس دیے؟ 21,600 دم دن میں گھٹتا ہے، 8 پہر میں ونجھارا کیا کماتا ہے؟ سانس کی حساب کرو، یوں کر لو 24 گھنٹے میں 21,600 دم لیتے ہیں تو 24 گھنٹے کے اندر 3 گھنٹے دسوند دینی چاہیے۔ دیتے ہو؟ صرف ڈالر کی دسوند دینا کام نہیں ہے، وہ پورا نہیں ہے، ہماری زندگی کو دسوند میں لانا چاہیے۔ 24 گھنٹے میں سے 3 گھنٹے عبادت کرو، جماعت خانے آؤ، تسبیح نکالو، 3 گھنٹے مذہب میں نور میں بسار کرو، اور چھوٹی عمر سے اپنے بچوں کو یہ بات سکھاؤ کہ جس طرح ہم بچوں کو لے آتے ہیں، ماں کے ہاتھ پکڑے ہوئے بچہ چلا آتا ہے، 1.5 برس کا ہے، ماں اس کو پیسے دیتی ہے، مکھیانی کے پاس میں جا کے دعا کراتا ہے بچہ، اور پھر تھوڑے ٹائم کے بعد وہ سیکھ جاتا ہے نا، تو اندر انٹر ہوتے ہو کر ماں کو کہتا ہے پیسے لا، یہ پیسے لے کے وہ سیدھا پاٹ پہ دوڑتا ہے، دعا کراتا ہے۔ اس طرح اپنے بچوں کو یہ سکھاؤ کہ 24 گھنٹے میں کس طرح ہمیں دسوند دینی چاہیے۔ مولانا حضرت امام شاہ کریم فرماتے ہیں ہر روز سارا دن میں کہیں نہ کہیں کدھر بھی جو تمہیں ٹائم لگے، اللہ اللہ کرو، یا علی کرو، یا محمد کرو، یہ 3 تسبیحاں روز نکالا کرو۔ صرف 3 تسبیحاں نہیں ہے، 10-20 نکالو جتنے بھی، لیکن 3 تو ہونی چاہیے۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ، آنکھ بند کر کے ایک جگہ بیٹھ جاؤ، یا علی یا علی یا علی، یا محمد یا محمد یا محمد۔ حضرت امام نے ہم کو یہ حکم کیا ہے، ہم مانتے ہیں۔ جو آدمی مال کی دسوند دیتا ہے اس کو یہ دسوند بھی دینی چاہیے، لیکن ہم وہ دسوند بھی کھا جاتے ہیں، یہ بھی کھا جاتے ہیں۔ آپ کا قصور اتنا نہیں ہے، ہم مشنریوں کا، واعظین کا قصور ہے کہ جماعت کو جو چیزیں حقیقتاً اپنے مذہب کے اصولات اور اس کے فنڈامنٹل پرنسپلز میں جو ہے وہ جماعت کو سکھانے چاہیے، بولنے چاہیے۔ کسی کو اچھا لگے، کسی کو اچھا نہ لگے، حق بات کہنا لازم ہے ہمارے اوپر۔ اے مومنوں، جو آدمی دسوند نہیں دیتا، مولانا سلطان محمد شاہ فرماتے ہیں کہ وہ حق کی روزی نہیں کھاتا۔ اب میں آپ کو ایک اور چیز کہنا چاہتا ہوں کہ بھلا اللہ نے کیوں یہ چیز لگا دی؟ قرآن شریف میں زکوٰۃ کہا گیا ہے، لیکن خدا نے نہیں کہا کہ زکوٰۃ کی پرسنٹیج کیا ہے۔ رسول نے اس کے لیے 2.5% لگایا۔ اللہ نے خمس کا ذکر بہت کیا ہے،
خمس یہ ہے کہ تمہاری جتنی بھی ملکت ہے اس کا 5واں حصہ 20%. اب اس کے میں آپ کو حصہ بنا دیتا ہوں کہ عشر 10واں حصہ امامت کا ہے. زکوٰۃ 2.5% جو ہے وہ پیر کے لیے، مذہب چلانے کے لیے، مذہب کے لیے ہے. مذہب کا پروپیگنڈا ہو گئے. مذہب میں جو لوگ ہیں مشنری دائی وغیرہ ان کی تنخواہیں اس میں سے نکلے ہیں. 10% امام کے، 2.5% پیر کے یا نبی کے، اور باقی 7.5% خدا نے لکھا ہے قرآن میں. اللہ کے رسول نے بھی یہ خلاصہ کیا ہے کہ باقی 7.5% اپنے غریب رشتہ داروں میں یا پڑوسیوں میں جو مشکل میں ہیں، تکلیف میں ہیں. اگر رشتہ دار نہیں تو کوئی یار دوست ہو گئے. 7.5% اپنی آمدنی کے اس خیرات کے اندر، اس دور کے اندر کہ آپ کسی کی مدد کر کے اس کے دکھ کو دور کر سکو. کسی کی لڑکی کی شادی ہے، تھوڑی سی مدد کر دو. کسی کو اسکول جانا ہے، یونیورسٹی جانا ہے، پیسے کی تکلیف ہے، چھپا کے اس کو دے دو. کوئی بھائی، کوئی سگا کٹمبی، کوئی رشتہ دار تکلیف میں ہے، قرضہ ہو گیا، اس کی مدد کرو. یہ 7.5% اس میں جانے چاہیے، تب ہماری روزی حلال ہوتی ہے. یہ خمس ہے 20%. ہم کو ہماری آمدنی اللہ کے لیے، دین کے لیے خرچ کرنی چاہیے 20%. اور اس کے علاوہ وہ چیز کہ 24 گھنٹے میں کم از کم 3 گھنٹے اس کی عبادت میں اور اس کے راستے پہ خرچ کرو. یہ ہمارا دین ہے، اس سے ہمارا دل نور سے بھرا رہتا ہے. یہ چیزیں کرنے سے ہمارے عقل، ہمارے خیال پاک ہوتے ہیں. اچھا چوکھا 10 آدمی، اس میں آہستہ آہستہ بدیاں گھٹتی جاتی ہیں، اچھائیاں پیدا ہوتی ہیں. وہ رحم اور عقل کو، اپنے خیال کو، عمل کو خدا تعالیٰ کے راستے کے اوپر لگاتا ہے. اس میں دیا بھاونا ہوتی ہے، قوت برداشت ہوتی ہے. مولانا حضرت امام نے ہم کو ایتھکس آف اسلام کی جو بات کی ہے دینداروں، وہ ایتھکس یہ ایتھکس ہیں. اپنے مذہب کو مضبوط کر کے اپنی زندگی کو اس راستے پہ لگانا چاہیے. اور دنیا کے اندر جو یعنی کہ کھینچنے والی چیز ہے، انگلش میں بولتے ہیں ٹیمپٹیشن، اس سے وہ بچتا ہے، بدیوں برائیوں سے بچتا ہے. اور بدیوں برائیوں سے بچنے سے ہماری جو روح ہے وہ تازہ ہوتی ہے، مضبوط ہوتی ہے، ہمارے خیالات اچھے ہوتے ہیں. وہ آدمی کبھی بھی خوف میں نہیں آئے گا، ڈر میں نہیں آئے گا. میں نے کل ہی کہیں اپنی آواز میں کہا ہے کہ آج حالت یہ ہے دینداروں، مجھے اتنے ٹیلی فون آتے رہتے ہیں ساری دنیا سے، آسٹریلیا سے، انڈیا سے، پاکستان، افریقہ، یورپ وغیرہ سے. مشنری باپا، مجھے یہ تکلیف آ گئی، جو کچھ میرے سے بن سکتا ہے میں ان کو کہتا ہوں. لیکن میں نے محسوس کرتا ہوں دینداروں کہ آج ہماری جماعت کے اندر بہت سے لوگوں کو ڈپریشن ہو رہی ہے. ڈپریشن کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ایمان کمزور ہے. ڈپریشن جب ہوتی ہے تو آدمی کو ایسا محسوس ہوتا ہے میرا دنیا میں کوئی نہیں. اس کو دوا دو گے تو وہ دوا نہیں کھائے گا، اس کو اچھے الفاظ بھی کہو گے تو مانے گا نہیں، کیونکہ اس کے دل میں یقین ہو گیا میرا کوئی نہیں. اور ڈپریشن جب بہت بڑھ جاتی ہے حد سے تو پھر وہ آدمی خودکشی کرتا ہے. ہماری جماعت کے اندر ڈپریشن بڑھتی جا رہی ہے، پیسے کی وجہ سے، گھر کے جھگڑوں کی وجہ سے. مجھے اور ایک چیز کہنی ہے، میں کہہ رہا ہوں کہ ہماری جماعت کے اندر نارتھ امریکہ میں اس وقت 1 لاکھ سے زیادہ اسماعیلی ہیں. لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ فیملی لائف جو ہے ٹوٹ رہی ہے. میاں بیوی کے جھگڑوں میں فیملی لائف ٹوٹ رہی ہے، بچے برباد ہو رہے ہیں. وہ ماں کی طرف جاوے کہ باپ کی طرف جاوے. ماں اور باپ جب بھی لڑتے ہیں تو بچے کنفیوز ہو جاتے ہیں، بول نہیں سکتے، لیکن دل میں زخم لگتا ہے. اور یہ زخم بڑے ہو جائیں گے تب تک وہ ہرا رہے گا. وہ یا ماں کی نفرت کریں گے یا باپ کو نفرت کریں گے. ماں اور باپ جب جھگڑتے ہیں
تو بچے بیچ میں آتے نہیں، لیکن وہ دیکھتے ہیں کہ دونوں میں ظالم کون ہے، یا ماں یا باپ۔ تو جس کی طرف ان کی نفرت جاتی ہے وہ نفرت ان کے دل میں ڈوب جاتی ہے۔ ہماری فیملی لائف خراب ہو رہی ہے اس لیے کہ مذہب خراب ہو رہا ہے۔ مذہب یہ کہتا ہے ہل مل کے رہو۔ میاں بیوی نے ایک دوسرے کے ساتھ وعدہ کیا ہے، اللہ کہتا ہے جوڑے میں بناتا ہوں۔ تو خدا تعالیٰ نے اگر کسی نے شادی کی ہے تو اس میں خدا تعالیٰ کی رحمت ہے، گیو اینڈ ٹیک کی بات ہونی چاہیے۔ اس کے اندر خود غرضی جب یہ آ جاتی ہے، میں جب میرا کیا، وہ نہیں چلتا۔ ہمارے جنان کے اندر اس بات کا ذکر ہے کہ راجا پانڈوے تے ملی جرے پرتھوی، یہ پہلا پارٹ ہے۔ اس کے اندر ایک کہانی لکھی پیر صدرالدین نے۔ پانڈووں کو جلانے برباد کرنے کے لیے دریودھن نے ایک محل بنایا، مگر اس محل کو بنایا تو ایسے چونے سے بنایا کہ ایک اس کو ماچ لگاؤ تو بلب جل اٹھے، ایسا مسالہ تھا۔ تو محل بنایا اور پانڈووں کو اس میں رکھا۔ ایک بھنگی تھا، نیچ تھا، نیچ یعنی کلاس میں لو تھا سوسائٹی میں۔ بھنگی کو بلایا، دومڑے کو بلایا، اپنی وائف کو پوچھو کہ مارا گھرے چھے اردھانگنی کہ راجا مارے گھرے چھے اردھانگنی، تینے پوچھی نے بات کری ستیہ جیتیا پانچ پانڈوا۔ پیر صدرالدین نے یہ گنان لکھا ہے۔ وہ دومڑا کہتا ہے دریودھن کو کہ راجا میرے گھر میں میری نصف بہتر ہے، میں اس کو پوچھ کے بات کروں۔ یعنی میاں بیوی کے سلوک کا یہ ایک طریقہ بتایا، ہل مل کے رہو۔ ایک کوئن ہے، دو طرف جدے ہیں مگر ایک کوئن ہے۔ کوئی بھی بیج لے لو تو بیج کے اندر دو حصے ہوتے ہیں، جیسے کہ چنا دیکھ لو تو اس کو کاٹو اوپر سے تو دو حصے ہوتی ہیں۔ یہ میاں بیوی ہیں، میاں بیوی خدا تعالیٰ نے بنائے ہیں۔ ایک دوسرے سے محبت کرو، لیکن یہاں عورت یا مرد جب ان کے خیالات ناپاک ہوتے ہیں، جب حرام کا لقمہ پیٹ میں جاتا ہے، عقل گم ہو جاتی ہے۔ یا تو وہ باہر جاتا ہے کسی دوسری عورتوں کے پاس، یا وہ کسی اور مرد کے ساتھ آنکھیں لڑاتی ہے۔ کیا ہے؟ کتنا جینا ہے؟ اور جوانی کے دن کتنے ہیں؟ 25-30 برس۔ 40 برس کے بعد تو مرد ڈاؤن ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور 40-45 کے بعد عورت بچہ دینے کے لائق نہیں رہتی ہے۔ اس زندگی کے لیے گناہ کرنا اور حرام کی کمائی کھانا اور حرام کے عمل کرنا، شراب پینا اور جوا کھیلنا اور بد عورتوں کے اندر جانا، اے مومنو، اے مومنو اٹھو، اپنے مذہب کو سمجھو۔ اسماعیلی دین پاک دین ہے، یہ نور کا دین ہے۔ ہمیں اس میں سے فائدہ نہیں ملتا اس لیے کہ ہمارے خیالات ناپاک ہیں، ہمارے عمل ناپاک ہیں، ہمارے اندر بدیوں برائیوں نے گھر کر رکھے ہیں۔ سب سے بڑی چیزیں جو ہے نا، ایک تو یہ ہوں میں، کبھی کسی کو ذرا سا پیسہ مل جاتا ہے، کوئی عہدہ مل جاتا ہے، کوئی ایسی چیز ملتی ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ میں ابھی پاٹے خان ہو گیا۔ اے مومنو، بڑی بری بات ہے، مغرور خدا تعالیٰ کو پسند نہیں۔ دوسری چیز ہے گریڈ، جس کو ہم لالچ کہتے ہیں۔ پیروں نے جو 5 چیزیں کہیں کہ 5 چیزیں کام، کرودھ، لوبھ، موہ، مد، یہ تمام بدیوں کی ماں ہے۔ سیکس جو ہے، عورت مرد کی جو بدیاں ہیں وہ اس سے ہوتی ہیں۔ کسی خوبصورت عورت کو دیکھ کے اپنی عورت کو بھول جاوے اور مرد ادھر چلا جاوے۔ میں نے ایسا بھی دیکھا ہے، استغفر اللہ، کہ عورت نے دیکھا ملینر ہو گیا۔ ایسا کیس کینیڈا میں بنا ہے،
میرے تک آیا ہے، میں جگہ کا نام بھی نہیں دیتا. نیروبی سے یہ لوگ نکلے، ادھر آ کے اس نے 8-10 ملین بنائے. عورت نے جھگڑے شروع کیے. آخر یہ معاملہ کورٹ میں پہنچا اور عورت کو $6 ملین کورٹ نے دلائے. عورت یہ 6 ملین لے کے چلی گئی اور بچپن کے ایک ہندو دوست کے ساتھ اس نے لندن میں شادی کر لی. یہ اسماعیلی لڑکی. میں پرسنلی اس کیس میں انوالو تھا، میرے تک پہنچے، میں نے بہت سمجھ آیا مگر نہیں سمجھتے. لالچ، ایسی بدیاں برائیاں. ایک اور چیز ہے کرودھ، غصہ. تھوڑی سی بات میں غصہ ہو جائے، دم پچھاڑ کرے، چیزیں اٹھا کے پھینکے. یہ مومن کی نشانی نہیں ہے. گریڈ، لوبھ اور خود غرضی، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ایمان کی دشمن ہیں. یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو فیملی لائف برباد کرتی ہیں. یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس سے انسان گر کے حیوان بن جاتا ہے. آج ہماری جماعت کے اندر جو فیملی لائف ہے بگڑ رہی ہے. مجھے اس چیز کا بہت افسوس ہے. ہم کچھ نہیں سوچتے کہ ہمارے بچوں کا کیا. بچے دیکھتے ہیں، بول نہیں سکتے، لیکن میں جیسا بھی کہا کہ یہی بچے جب بڑے ہو جائیں گے یا ماں کو نفرت کریں گے یا باپ کو نفرت کریں گے، اور ان کی خود کی زندگیاں بھی ہیں وہ بگڑ جائیں گی. اے مومنو، ہمارا مذہب بہت اچھا ہے، پریم کا بھرا ہوا، محبت سے بھرا ہوا، اور ایک دوسرے کا دکھ اٹھا لینے کی بات ہے. صبر و تحمل ہونا چاہیے، ٹالرنس ہونی چاہیے، پیشنس ہونی چاہیے. کسی نے کچھ کہہ دیا تو چلو بھائی معاف کر دو، چھوڑ دو، لیکن اس کے ساتھ ہاں تو سمجھتا کیا ہے، میں تیرے کو چھٹی کا دودھ یاد دلاؤں گا. ارے بھائی کیا بات ہے. ایسے ایسے الفاظ انسان کے منہ سے نکلتے ہیں اور وہ ڈرتا نہیں ہے کہ اوپر وہ سن رہا ہے. اے مومنو، بہت سی چیزیں کہنے کی ہیں، مگر اپنی زندگی کو ٹھیک کرو. اپنی زندگی کو مذہب کے اوپر لگاؤ. اپنی زندگی کی بدیاں برائیاں دور کرو. آنے والی نسلوں کے لیے ایسا کام کرو کہ وہ یاد کرے کہ میرے باپ دادا ایسے تھے، فخر کرے وہ لوگ. ہماری زندگیوں کے اندر ایک سب سے بڑی اعلیٰ چیز جو ہے نا وہ سکون ہے. سکون قلب، پیس آف مائنڈ. پلوں کے اوپر سرہانے میں سر رکھا اور 2-4-5 منٹ کے اندر آدمی، منٹ تو بہت بڑی ہو گئی، 1 سیکنڈ، 10 سیکنڈ بہت ہوئے، 30 سیکنڈ نیند آ جائے، کیونکہ دل میں سکون ہے، پریشانی نہیں. آج ایک اور چیز میں دیکھ رہا ہوں، ہارٹ ٹربلز ہماری جماعت میں بڑھتی جاتی ہے، اور اس کا ایک کارن، ایک وجہ ہے پریشانی، سٹریس. سٹریس جو ہے وہ دشمن ہے ہارٹ کا، اور سٹریس اس کو ہوتا ہے کہ جو عبادت نہیں کرتا. سٹریس اس کو ہوتا ہے کہ جس کا ایمان کمزور ہے. سٹریس اس کو ہوتا ہے کہ وہ بھول گیا کہ میری مدد کرنے والا وہ مولا میرے ساتھ بیٹھا ہوا ہے. ہم دنیا کی بلدوں برائیوں میں پھنس کے ایسے جکڑ گئے ہیں کہ انسان کو خدا تعالیٰ نے جو نعمتیں بخشی ہوئی ہیں وہ نعمتوں سے ہم فائدہ نہیں اٹھاتے. یہ بڑے میں بڑی بخشش ہے. سکون قلب، دل کے اندر خوشی اور سکون ہے، کوئی ڈر نہیں، کوئی خوف نہیں. نیند آ جاتی ہے، بھوک لگتی ہے، کھانا کھاتا ہے. اور بدیاں برائیاں انسان کی صحت کو بھی خراب کرتی ہے. ہمارا جو اسماعیلی دین ہے وہ نورانی دین ہے، اور نور سے بھری ہوئی ہماری زندگیاں ہونی چاہیے. ہم اپنے بچوں کو بھی وہی چیز سکھاویں کہ جس سے یہ بچے بڑے آباد ہو کے حضرت امام کے گھر کی خدمت کریں، دین و دنیا کے اندر آباد بنے. ان تمام چیزوں کا خیال رکھو. میں نے آپ کا بہت سا وقت لیا بھی ہے، لیکن مجھے جو کہنا تھا میں نے کہا. سوچو، اپنی زندگی کے لیے بیٹھ کے سوچو،
اور کبھی شرم نہیں کرنا کسی سے معافی مانگنے میں. اگر بھول ہو گئی ہے تو اس میں کوئی شرم کی بات نہیں، بلکہ یہ عبادت میں داخل ہے کہ میرے سے بھول ہو گئی تو میں کہتا ہوں بھائی سوری میرے سے بھول ہو گئی تو مجھے معاف کر دے، اس میں کوئی شرم نہیں. اور اگر کسی کا کچھ لیا ہے تو اس کو بھوکا رہ کے بھی اس کو واپس کرو. اللہ نے اس چیز کے لیے بہت زور دیا ہے. کسی سے قرضہ لے کے وہ قرضہ اس کو واپس کرو. اللہ نے بہت زور دیا ہے اس لیے کہ سوسائٹی اچھی رہے. اللہ کہتا ہے اپنے وزن میں، تول میں، ماپ میں بے ایمانی نہ کرو. اسلام مذہب جو ہے وہ پیورٹی کا دین ہے. آدھی روٹی کھاؤ مگر سکھ کی کھاؤ. مالدار بننے کی کوشش نہ کرو، اس لیے کہ مالدار بننے میں انسان رستہ چوک جاتا ہے. اور اگر مولا کو مالدار بنانا ہے تو اس کے لیے کوئی مشکل نہیں، آنکھ کی پلک میں وہ مالدار بناتا ہے. مال کی محبت نہیں ہونی چاہیے ہمارے دل میں. اپنی تندرستی کا خیال رکھو، اچھی صحت والے بنو، علم والے بنو. ہر روز آدھا پونا گھنٹہ کوئی اچھی کتاب پڑھا کرو. اچھی کتاب سب سے اچھی چیز یہ ہے امام کے فرمان پڑھو، گنان پڑھا کرو. گنانوں میں بے حساب علم ہے جو ہمیں دین اور دنیا میں کام آوے. مولا آپ کو سکھی آباد رکھے، ایمان کی سلامت، دین اور دنیا میں آپ کی ترقی کرے، بدیوں برائیوں سے بچاوے، آفت بلائیں دور کرے، نیک امیدیں بر آئے، اپنی بخشیشیں دے، اپنی رحمتیں دے، اپنی نعمتیں دے، اپنی خوشیاں دے. آپ کو، آپ کی آل اولاد کو مولا حق کے اوپر مستقیم رکھے، صراط المستقیم پہ پکے رہو، اور مولا دین دنیا کی سب نعمتیں دے، آپ کے دلوں کو نور سے بھر دے. سکھی آباد اے مولا.